ہر شخص صاحب دعا تک نہیں پہنچ سکتا، تو آپ ایک جنرل دعا یا کچھ قرآن پاک سے پڑھنے یا کچھ بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو مشکل میں بتایا جا سکے۔ میں پوری رات یوسف اور زلیخا کا قصہ سناتا رہا. صبح سوال وہی آیا کہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگیے، لیکن مانگیے مان کے ساتھ. مجھے اس بات کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا بیٹا نہیں دیکھا جس کو 10 روپے چاہیے وہ اپنے فادر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ hey dad, you are looking very handsome today. Oh dad, look at your suit, what a wonderful cut and fabric. Oh, dad, you have 52 inches wide chest. You are looking very handsome. Dad, give me 10 rupees please. میں نے ایسا کوئی بیٹا نہیں دیکھا. بیٹا تو باپ کے پاس جاتا ہے سیدھا, ڈیڈ 10 روپے نکالو. وہ باپ بیچارہ میری طرح کا یتیم آدمی ہے, اس کے جیب میں ہے نہیں کچھ, وہ اس کو کہہ رہا ہے بیٹا میرے پاس نہیں ہے. کیسے نہیں ہے, اتنے امیر ہیں, 10 روپے نکالیں. لے کے ٹلتا. بھائی وہ باپوں کا باپ ہے رب, اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے مان سے مانگیے, اس سے کہیے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, باری تعالیٰ ابھی عطا کر, مجھے دے مجھے. وہ جو مان ہے رب اس کو دیکھتا ہے. میں نے شاید یہاں ایک قصہ کسی کو پہلے بھی شاید آپ کو سنایا تھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے جو سائنٹسٹ تھے, ڈاکٹر تنویر احمد, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انتقال فرما گئے. ایک بار مجھے کہہ کے گئے کہ صاحب میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں, تو میں ضرور جائیے, اس کی آپ کو اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے. گئے, واپس آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے صاحب بڑا مزہ آیا عمرے کا. ماں سوائے آخری دن جب میں آ رہا تھا وہ بدمزگی پیدا ہو گئی. میں نے کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے صاحب میں طواف وداع کے لیے جا رہا تھا, خانہ کعبہ کے اندر بلڈنگ میں تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے ایک پلر کو ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے لپٹا ہوا ایسے. اس نے بوسکی کا لمبا کرتا ایک پہنا ہوا تھا, ٹخنوں سے ذرا ہی اونچا تھا, اور ایک دھوتی باندھی ہوئی تھی جس کے بارڈر رنگین تھے, اور وہ بڑی اونچی آواز میں پنجابی میں رب تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہا تھا, بڑی گستاخی کے ساتھ. رب تعالیٰ کو کہہ رہا تھا کہ اوے ربا, اور میں نہیں پتا تیرے گھر دا کی دستور ہے, پر مینوں اپنا پتا ہے, میں چھوٹے جہے پنڈ دا چودھری ہیں, تو میرے گھر کوئی دشمن بھی تر کے آ جائے تو میں ان معاف کر دینا, تو میرے نہ کی کرنا میں نہیں پتا. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں بدمزہ ہو گئے؟ جس خلوص اور مان کے ساتھ وہ رب کے ساتھ بات کر رہا تھا, گمان یہی ہے کہ وہ تو اسی لمحے بخشا بھی گیا. تو دعا کی قبولیت کی گارنٹی صرف ایک چیز ہے کہ رب کے ساتھ مان کے ساتھ مانگیے, کیوں میرا رب ہے جو آل ٹائم پاورفل ہے, آل ٹائم رچ, ایسا رب جس کو کوئی حکم دینا نہیں ہوتا, صرف سوچتا ہے اور کام ہو جاتا. وہ اتنا مہربان ہے, وہ ضرور کرے گا. یہ جو مان ہے, اس مان کے ساتھ جب آدمی مانگتا ہے تو پھر
کبھی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، پوری ضرور ہوتی ہے، صرف ایک ہی صورت میں وہ پوری نہیں ہوگی کہ یا تو ہم خلاف فطرت کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کہ میں یہ کہوں کہ میں نے کیکر کا درخت گھر میں لگایا، اس سے اگا دے، یہ لا آف نیچر کی نفی ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں توڑتا، وہ نہیں پوری ہوگی، لیکن میں کہیں اور کمپنسیٹ کر دیا جاؤں گا۔ یا ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ میری عقل تو ناقص ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے، مجھے نہیں معلوم کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے مفاد میں اچھی ہے کہ نہیں ہے، ان دی لانگ رن ہو سکتا ہے مجھے نقصان دے دے وہ، لیکن میرا رب اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی اور کیا بری۔ وہ چونکہ بہت مہربان ہے، وہ چیز مجھے عطا نہیں کرتا لیکن مجھے دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دے گا۔ ہم سب اگر اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، گزری ہوئی زندگی، تو ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ ایسی انگنت موقع ہیں جہاں نہ تو ہم نے کوئی کوشش کی، نہ ہم نے کبھی ایسا چاہا، لیکن بہترین چیز عطا ہو گئی ہے اس خود۔ یہ ان دعاؤں کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے جو ہم اپنی غلطی کی، اپنی کم عقلی کی وجہ سے ایسی دعا مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی اور اللہ انہیں پوری نہیں کرتا ہے، لیکن وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے کسی دوسری جگہ پر۔ دعا کے لیے مجھ سے اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ سب کی سنتا ہے، چاہے وہ منکر خدا ہی کیوں نہ ہو، کہ رب کو مانتا ہی نہیں، ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو اور مجھ جیسا گناہ گار ہو، اور وہ آپ کی بھی سنتا ہے جو نیک لوگ ہیں، سب کی سنتا ہے، تو میں کسی کے پاس کیوں جاؤں؟ ہاں میں جاؤں گا لوگوں کے پاس، جاتا بھی رہا ہوں، آج بھی چلے جاؤں گا، لیکن میں وہاں جاؤں گا اس سے وہ علم لینے کے لیے جس نے اسے اس مقام پر فائز کیا کہ میں اسے مستجاب دعوات کہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر سے دوستی اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے وہ دوا دے دے گا بوقت ضرورت، یا میں اپنے کسی عزیز کو اس کے پاس لے جاؤں گا، اسے دوا دے دے گا۔ میں اس سے دوستی کروں گا کہ میں اس سے وہ میڈیکل سائنس سیکھ لوں جس نے اسے ڈاکٹر بنایا ہے۔ میں اپنے ہی جیسے ایک محتاج انسان کے پاس کیوں جاؤں جو میری ہی طرح محتاج ہے رب کا، وہ بھی وہیں سے مانگتا ہے۔ تو میں اپنی توہین کیوں کروں اپنے ہی جیسے انسان سے مانگ کر؟ بڑی سمپل بات ہے۔